محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو کائنات ہے یہ اللہ رب العزت کی خلاقیت اور قدرت کا نمونہ ہے۔ خاص طور پہ جو زمین ہے، ارض ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی بے پناہ قدرت اور کرشمے کا مشاہدہ کرایا ہے، نظارہ دکھایا ہے۔ کیسے زمین کے اندر اللہ رب العزت نے وہ ساری صلاحیتیں رکھی جو ایک انسان جیسی مخلوق کے جینے کے لیے ضروری ہیں، اور انسان کے ساتھ ساتھ جو دوسری مخلوقات ہیں جو ساری کی ساری اس دھرتی پر رہتی ہیں، ان سب کی ضروریات کے پورا کرنے کے انتظامات اللہ رب العزت نے زمین پر پورے کیے، اس کے بعد مخلوق کو بھیجا۔ یہ اللہ رب العزت کی جو پلاننگ ہے، اللہ رب العزت کی جو کریشن ہے، خلاقیت ہے، صنعت ہے، کاریگری ہے، اس کا مقابلہ کوئی چھوٹے پیمانے پر بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری کاریگری کہیں نہ کہیں جا کر فیل ہوتی ہے یا فلاپ ہوتی ہے، یا کسی وقت میں آ کے وہ پھیکی اور کمزور پڑ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی خلاقیت ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ انسان اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں اس کی ضروریات کے انتظامات اس دھرتی پر رکھے ہیں کہ انسان کو کیا ضرورت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اوڑھنا ہے، پہننا ہے، اور چھت چاہیے۔ ان سارے انتظامات کے لیے اللہ رب العزت نے مٹیریل اس دھرتی پر رکھا ہے کہ انسان اس کو ڈسکور کرتا ہے، اس کو کھوجتا ہے، اور پھر اس کو استعمال کرنے کے طریقے سمجھتا ہے۔ لیکن ان وسائل تک، ان ذرائع تک، ان ریسورسز تک انسانوں کے پہنچنے کی رفتار الگ الگ ہے۔ جو انسان سفر طے کرتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایز اے ہیومن بینگ اور ایز انڈیویجولس، پرسنلی، شخصی طور پر، انفرادی طور پر، انسان دنیا کے وسائل اور دنیا کی مادی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو کوششیں کرتا ہے وہ ہر انسان کی الگ الگ ہے، اور پوری انسانیت کی ایک رفتار ہے، ایک دوڑ ہے، ایک سفر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کے اندر روزانہ انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے، نئی نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، اور ان کہکشاؤں کے اندر، اپنی فضا کے اندر انسان نئی نئی چیزیں تلاش کر رہا ہے، نئے نئے وسائل ڈھونڈ رہا ہے، نئی نئی ترقی کے امکانات انسان کے سامنے کھل رہے ہیں۔ یہ ایک پوری انسانیت کی، پوری ہیومن کائنڈ کی ایک ترقی ہے، ایک اپروچ ہے اور ایک ٹریول ہے جو انسان روز بروز آگے اس میں بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن انہی ریسورسز سے جو اللہ رب العزت نے ارض میں رکھے ہیں، کائنات کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا اور ان کو اپنی ضرورت میں استعمال کرنا، یہ ہر انسان کی اپنی الگ الگ کوشش اور محنت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اکنامکس کا تصور آتا ہے۔ یہ جو انسان کے سامنے جو ریسورسز ہیں اور انسانوں کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو میچ کر کے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس میں بیلنس رکھنا، یہ اکنامک کا بیسک سبجیکٹ ہے۔ میں اکنامک کا آدمی نہیں ہوں، اس کا ماہر نہیں ہوں، لیکن میں نے جیسا کہ اسلامی تعلیمات کے اندر جو معاشیات کو سمجھا ہے، اکنامکس کو سمجھا ہے، اس کی روشنی میں آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اسلام نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے اور آج کا جدید زمانہ دنیا کو کیا دے رہا ہے۔ جدید تھیولوجیز، جدید تھیوریز، جدید کنسیپٹس اور جدید اکنامک جو اصول و ضابطے دنیا میں چل رہے ہیں، ان کے کیا اثرات دنیا پر پڑ رہے ہیں جو اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔
پہلے بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پچھلی صدی سے 19 سینچری سے دنیا میں اکنامیکل ریولوشن آیا ہے، ایک زبردست چینجنگ پیدا ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کمیونزم پیدا ہوا، طاقتور ہوا، پھر مر گیا۔ کیپٹلزم پہلے دوسری شکل میں تھا، لیکن پھر کولونائزیشن کی شکل میں وہ مضبوط ہوا۔ پھر اس کے بعد کمیونزم کے ختم ہونے کے بعد کیپٹلزم کو ترقی ملی، عروج ملا۔ اس نے اپنے بالوں پر اور اپنے اثرات دنیا کے ہر ملک میں پھیلائے۔ فری مارکیٹ اکنامک کا جو سسٹم اس نے دنیا کے سامنے رکھا، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر اس کی پہنچ بنی، آج پوری دنیا اسی کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ پوری دنیا اسی سسٹم جو اکنامک کا ہے اسی کے اندر بندھی ہوئی ہے۔ اس کا بیسک خدا، اس کا بیسک پلر بینکنگ سسٹم ہے۔ بینک کاری کا جو نظام ہے، بینکنگ کا جو سسٹم ہے، اس کے تحت سینٹرلائز کیا گیا ہے پورے یونیورس کے اکنامک کو، اور اس کو ایک ایسی ڈور میں باندھا گیا ہے کہ اس سے نکلنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ فلک کے اندر، جیسا کہ فضا کے اندر سیارے سورج کے آس پاس گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی اس سے نکلا تو وہ اس دھارے سے باہر نکل کر اپنے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح آج بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے پوری دنیا کی اکنامک کو ایسے باندھ دیا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی ملک اپنا الگ سے راستہ تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ یہ عالمی طور پر پوری دنیا کو دیکھتے ہوئے ایک سسٹم تیار کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے یہودی ہیں، ان کا دماغ ہے، ان کی 100 سال کی محنت ہے۔ ان کا پہلا اثر 50 سال کے بعد ظاہر ہوا تھا۔ 50 سال انہوں نے پلاننگ کی، 50 سال انہوں نے اسٹڈی کی، ریسرچ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے زمین پر اتر کر اپنی کوشش شروع کی۔ انہوں نے کرسیوں کے پیچھے جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کو کیپچر کیا۔ ان کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے نام سے کرسی پر بیٹھے، صدر ہمارا ہو، وزیر اعظم ہمارا ہو، ہمارا ٹائٹل دکھائے دے۔ ان کا ہرگز مقصد دنیا پر حکومت کرنے اور دنیا پر تسلط جمانے کا یہ نہیں تھا۔ ان کی جو کوشش تھی، ان کی جو محنت تھی، وہ یہ کہ جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں، جہاں سے ڈیسیزنز لیے جاتے ہیں، جہاں سے قوم اور ملک کی ترقی اور زوال کے فیصلے مادی طور پر کیے جاتے ہیں، ان پوسٹ تک پہنچا جائے۔ جو کی پوسٹ ہوتی ہیں، جو اکنامکلی گورن کرنے کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، وہ پالیسیز کے میکر ہم بن جائیں، اس کے لیے انہوں نے محنت کی ہے۔ اور یہ محنت ان کی بہت طویل ہے اور بہت کوششوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، سب کچھ قربان کر کے انہوں نے اس مقصد کو حاصل کیا ہے جہاں آج وہ ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ بہت لمبی کہانی ہے اور اس کی لمبی تفصیل ہے، لیکن عام طور پر ملکی سطح پر الگ الگ ملکوں میں ایک فریڈم ایک حد تک ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی اکنامک کو بہتر یا کمزور کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، ترکی ہے۔ ترکی آج سے 40-50 سال پہلے اکنامکلی بہت پیچھے تھا، لیکن وہ آگے بڑھا اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ جتنا ماڈیفائی، جتنا ریفارم ایک آدمی اپنے ملک میں رہتے ہوئے آزادانہ طور پر کر سکتا ہے، اتنا رجب طیب اردوغان صاحب نے کیا، جس کے نتیجے میں آج وہ ڈونیٹر بن گئے۔ جو لوگ دوسروں سے قرض لیتے تھے آج وہ قرض دینے والے بن گئے، اور وہ ملکی سطح پر نہیں، عالمی سطح پر پوری دنیا کے اندر اکنامکلی اسٹرانگسٹ کنٹریز میں ان کا شمار ہونے لگا۔ انہوں نے اسی سسٹم کے اندر سے اپنے کو آگے بڑھایا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے، بہت سے ایسے ممالک کی آپ کی مثالیں ملیں گی
جو معاشی طور پر آگے بڑھ رہے تھے لیکن وہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور پیچھے ہٹتے چلے گئے. اور میں اگر اپنے ملک کی مثال اس قسم میں دوں تو غلط نہیں ہوگا. ہم نے اپنے ریسورسز کو نہیں سمجھا، اپنے ریسورسز کو صحیح استعمال نہیں کیا اور ان فاؤنڈیشنز پر اپنی اکنامک کو قائم نہیں کیا جو ایک تمدن، ایک قوم اور پوری انسانیت کو آگے بڑھانے کا کام کرتی ہے. یہ رہنمائیاں ہم کو اسلام سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا ہے. یہ بات میں دعوے کے طور پر نہیں کہہ رہا، دلائل کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں. اس کی مثالیں اور ایگزامپلس بھی دیے جا سکتے ہیں. اسلامی تمدن، اسلامی معاشیات، اسلامی نظام اقتصادیات نے دنیا میں جو اثرات ڈالے اور جو ایگزامپل سیٹ کی ہیں اس سے بہتر ایگزامپل دنیا کا کوئی اکنامیکل سسٹم نہیں دے سکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو اصول بنائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جو امپلیمنٹ کیا اور پھر وہ پورے پیک کے ساتھ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو ظاہر ہوا، اس کی مثال پوری انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دنیا میں ضروریات کے سامان رکھے اور انسانوں کے استعمال کے ذرائع بھی بتائیں. انسان کو عقل دے کر ان کو استعمال کرنے کے صحیح طریقے بھی سمجھائیں. اس کو بیلنس رکھنے کے لیے کمانڈز اور احکامات بھی دیے. اسلامی ریاست، اسلامی گورنمنٹ کو جن چیزوں کا پابند بنایا ہے اس کے نتیجے میں ایک اسٹیٹ کی اکنامیکل گروتھ تیز سے تیز تر کی جا سکتی ہے. یہ اسلام کا نظریاتی سسٹم بھی ہے اور عملی اور تطبیقی نظام بھی ہے. یعنی تھیولوجی بھی ہے، کنسپشنز بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہے. اس کو عملی طور پر امپلیمنٹ کر کے دکھایا بھی گیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسانوں کی جو مادی ضروریات ہیں اور ان کو پورا کرنے کے جو ذرائع ہیں، جس کو آپ اکنامک کہتے ہیں، معاشیات کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں بات تو کی ہے، لیکن بات اس طرح نہیں کی ہے جیسا کہ سبجیکٹ وائز، جیسا کہ ایک چیپٹر وائز کسی بک میں، کسی کتاب میں اکنامک کی جاتی ہے. قرآن کا یہ طریقہ اور اسلوب نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ہر عقل مند، ہر کن ذہن، ہر عام انسان، ہر پڑھا لکھا انسان، ہر فلاسفر، ہر ورکر، ہر انسان کے لیے قرآن کریم میں ہدایت ہے. اس لیے اللہ رب العزت جو بات کرتا ہے وہ بنیادی ان چیزوں کی بات کرتا ہے جس کے اندر سے انسان دور تک کے نتائج تک پہنچ سکتا ہے. یہ انسان کی محنت اور ڈسکوریز پر ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر ایک اکنامسٹ اپنا بہت سارا مٹیریلز پا سکتا ہے. ایک سوشل ورکر کو قرآن کریم سے بہت ساری رہنمائیاں مل سکتی ہیں. ایک جاب ہولڈر کو قرآن کریم کی روشنی میں بہت ساری سرگرمیوں میں کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے. ایک فلاسفر کو قرآن کریم کی شکل میں ایک ایسا فلاسفی آف لائف مل جاتا ہے جس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں بچتی ہے. قرآن کریم کے سامنے جب کوئی گورنر بیٹھتا ہے تو اس کو اپنے گورن اور گورننس کے جو اصول و ضابطے ملتے ہیں اس کے بعد اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. قرآن کریم کے سامنے جب کوئی بزنس مین بیٹھتا ہے تو اس کو اپنے بزنس کو بنانے، سنوارنے اور صحیح راستے پر چلانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو رہنمائیاں ملتی ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا ہے. یہ بات صرف کہنے والی نہیں ہے، اس کو لکھ کر اور اس پر کام کر کے ہماری پوری اسلامی تاریخ کے اندر اسلامک اسکالرس نے پیش کر کے دکھایا ہے. اس کو نکال کے الگ الگ ٹاپکس کو قرآن کریم سے نکال کر اور اس کو پیش کرنے کے لیے ہمارے اسکالرس نے جو کام کیا ہے، جو خدمات انجام دی ہیں، بہت عظیم ہے. بہرحال
قرآن کا ضابطہ یہ ہے اکنامکس کے سلسلے میں، اکنامکس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک میکرو اکنامکس ہے اور ایک مائکرو اکنامکس ہے۔ ایک معاشیات کے وہ پہلو ہیں جو بڑے بڑے اور بنیادی ہیں، ایک وہ پہلو ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، انفرادی ہیں۔ قرآن کریم نے دونوں کو ذکر کیا ہے اور دونوں کے سلسلے میں باتیں کی ہیں، لیکن قرآن کا اصول یہ ہے کہ وہ صرف ایک ضابطے کے طور پر کوئی معاشی یا اکنامک کا ٹرم نہیں پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم وہ ضابطے، وہ اصول دیتا ہے جس کی روشنی میں ہم اپنے اس سسٹم کو لا سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے، یا میں یوں کہوں کہ قرآن کریم کا جو معاشی اور مادی معاملات کا نظام ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ نارمیٹو ہے، جس کے اندر یہ پہلو سامنے رکھا جاتا ہے مال کو کیسے حاصل کرنا ہے، مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، مالی معاملات اور لین دین میں کن ضابطوں کو ملحوظ رکھنا ہے، مالی تعاون کو کس طریقے پر امپلیمنٹ کرنا ہے اور لانا ہے، ایک دوسرے سے جو معاملات کیے جاتے ہیں ان کے درمیان حرام اور حلال کے ضابطے کیا ہوں گے، جائز اور ناجائز کی تفصیلات معاملات کے اندر کیا ہوں گی۔ یہ قرآن کریم نے وہ اصول عطا کیے ہیں جس کی بنیاد پر پوری اکنامک کو دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے، وہ اسی اکنامک سے تعلق رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے جو آیت ہے، 3 آیات پہلے کی جو آیت ہے، 4 آیت پہلے کی، وہ آیت قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہی آپس کے معاملات اور لین دین کے سلسلے میں ضابطے اور اصول بتائے ہیں۔ کیسے معاملہ کرنا ہے، کن اصولوں کو سامنے رکھنا ہے، کب لکھنا ہے اور کب بغیر لکھے بھی معاملہ کر لینا ہے، کن چیزوں کو اپنے معاہدے کو مضبوط کرنے کے لیے سامنے رکھنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے معاملے کو آگے برقرار رکھ سکتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کو ختم کر سکتی ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے قرآن کریم کا جو بیسک ضابطہ ہے جو اکنامک کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر بنیادی طور پر یہ تصور ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے، کہ انسان کے پاس جو ریسورسز ہیں، انسان کے پاس جو مال و دولت ہے، انسان کے پاس جو دنیا کے بہت سارے مادی ذرائع اور وسائل ہیں، انسان اس کا امین ہے۔ انسان اس کا مالک نہیں ہے، انسان اس کا امین ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ یہ جو بیسک تصور ہے نا، اس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں حل کی جا سکتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جب یہ تصور، یہ سوچ انسان کے اندر آ جائے گی کہ میرے پاس جو کچھ ہے یا دنیا میں جو کچھ ہے میں اس کا امین اور ذمہ دار ہوں، اصل اس کا مالک اللہ رب العزت ہے، جس کے نتیجے میں تھوڑا بھی ادھر ادھر کروں گا تو اللہ رب العزت اس کا مجھ سے سوال کرے گا اور اس کی پوچھ تاچھ کرے گا۔ جیسا کہ کوئی انویسٹر آپ کو کچھ پیسہ دے کہیں انویسٹ کرنے کے لیے اور آپ کو استعمال کرنے کے لیے، سال گزرنے کے بعد آپ سے وہ اس کا بل مانگتا ہے، آپ سے اس کا پورا اکاؤنٹ آپ سے سمجھنا چاہتا ہے، اس کی پوری تفصیل وہ مانگتا ہے، آپ نے کہاں اس کو انویسٹ کیا، کیسے انویسٹ کیا، اور اس میں کتنا پروفٹ ہوا، کتنا آپ لے رہے ہیں، کتنا ہمیں دے رہے ہیں، اور اس کے اندر کتنا ضروریات میں استعمال کیا گیا، آپ نے غلط جگہ تو نہیں لگا دیا، آپ نے ایسا تو نہیں ہوا جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں پہ بھی ہمارا انویسٹ کا پیسہ آپ نے خرچ کر دیا ہو، جو بھی ضروریات ہوئی ہیں ان کے ڈیٹا کیا ہے، اور جو پروفٹ ہوا اس کی تفصیل کیا ہے، اس میں جو میرا حصہ بنا ہے وہ آپ مجھے پورا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، یہ پوری تفصیلات ایک انویسٹر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنا کر انسان کو سپرد کی ہے، اللہ رب العزت اس کا حساب لے گا،
ہم نے تمہیں یہ ریسورس دیا تھا، ہم نے تم کو یہ مال دیا تھا، ہم نے تم کو یہ ذریعہ دیا تھا، تم نے اس کو کیسے استعمال کیا، کتنا استعمال کیا، اس کو کتنا آگے بڑھایا، اور اس کے نتیجے میں جو پروفٹ لیا اس میں کتنا میرا حصہ دیا اور کتنا اپنا حصہ رکھا اور کتنا اپنے گھر والوں کا حصہ رکھا۔ یہ اللہ رب العزت وہ سوال کرے گا جو اس تصور کی بنیاد پر سمجھ میں آتا ہے کہ اصل مالک اللہ ہے، انسان امین ہے، امانت دار ہے، اس کا استعمال کرنے والا ہے۔ اسلام کا تصور اور اسلام کی اکنامک کی بنیاد تعاون پر ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ اللہ نے فرمایا نیکی کی چیزوں میں، بھلائی کی چیزوں میں، خیر کی چیزوں میں تعاون کیا کرو، برائی میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ضابطہ ارشاد فرمایا ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو بھی پروفیٹیبل ہوگا، جو بھی نفع بخش بنے گا وہ زمین پر زیادہ دنوں تک رکے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، جو جتنا فائدے مند بنے گا کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے، دوسروں کے لیے، اس کے لیے دنیا میں اپنے اثر کو زیادہ دیر تک باقی رکھنے کا موقع ملے گا۔ اسی لیے جو نظام زیادہ پروفیٹیبل ہوتا ہے وہ زیادہ دنوں تک چلتا ہے، اور جو فالس ہوتا ہے یا فلاپ ہو جاتا ہے وہ زیادہ دنوں تک نہیں چل پاتا ہے۔ اسلام آج تک زندہ ہے کیونکہ وہ فائدہ دیتا ہے، کیونکہ وہ انسانیت کی بھلائی کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس انسانیت کو صحیح راستے پر چلانے کی وہ طاقت ہے جو کسی اور دین اور کسی اور نظام میں نہیں ہے۔ اسی لیے سارے دین بدل گئے، سارے دین اپنی اصل طاقت کے ساتھ نہیں بچے۔ آج کوئی بھی دین کا ماننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی پوری انٹائر ہول لائف کے اندر اپنے مذہب کو، اپنی ریلیجیس کمانڈز کو پورا امپلیمنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ ضابطے نہیں ہیں۔ وہ یا تو اخلاقیات کے باب میں، مورلز کے باب میں اپنے دین سے کچھ رہنمائیاں لیتے ہیں، یا اپنے خاص مذہبی تہواروں کے اندر اپنے مذہبی رسم و رواج کو پورا کر دینے کو دین سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام ان سب سے الگ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے مسلمانوں کو، اسلام پوری زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، مکمل انسان کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام آج تک بغیر تبدیلی کے زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کی شکل میں جو دو سورسز دیے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور وہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک باقی رہیں گے بغیر تبدیلی کے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ہم سے جو مطالبہ فرمایا ہے وہ یہی کہ انسان جو مال اپنے پاس رکھتا ہے وہ امانت کے طور پر رکھتا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ بنیادی اور سب سے پہلا حق زکوٰۃ کا حق ہے، اس کے بعد دوسرے نفقات واجبہ اور نافلہ آتے ہیں جو انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں خرچ کرنے کی۔ اپنا پیٹ بھرنا یہ واجب ہے، اپنے بیوی کا اور بچے کا پیٹ بھرنا واجب ہے، نفقہ واجبہ میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اپنے گھر کے جو لوگ کی ذمہ داری انسان کے اوپر آتی ہے، اپنے ماتحت، اپنے نیچے کام کرنے والے، ان کی جو ذمہ داری آتی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس بنیاد پر اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان کو فائدہ حاصل کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، چیزوں کے اندر سے پروفٹ نکالنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے لیے جو صحیح راستے ہیں وہ اختیار کرنے، لیکن دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا سکتا، دوسرے کا حق نہیں مارا جا سکتا، دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی، دوسرے میں کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ ان سب بندشوں اور لیمیٹیشنز کے ساتھ اسلام نے ایک آدمی کو اکنامکلی وہ فریڈم دیا ہے جس کی بنیاد پر انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسلام یہ تصور نہیں دیتا جیسا کہ کمیونزم کا تصور ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے، گورنمنٹ جو ہوتی ہے، وہ پورے اکنامک سسٹم پر قبضہ کر لے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے، جس کی بنیاد پر اکنامیکل گروتھ بند ہو جاتی ہے یا دھیری ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک انڈیویجول الگ الگ انفرادی اور شخصی طور پر ملکیت اور شخصی طور پر چیزوں کو حاصل کرنا اور اپنا بنانے کا
تصور نہیں ہوگا اس وقت تک معاشی ترقی اور لوگوں کے اندر آگے بڑھنے کی طاقت اور جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ فریڈم تو دیا گیا ہے کہ انسان اپنے طور پر ملکیت حاصل کرتا ہے، جہاں سے چاہے جیسے چاہے صحیح طریقے پر اسلامی گورنمنٹ کے سائے کے اندر وہ اپنے ریسورسز کو استعمال کرے گا، اپنی فائنینشیل گروتھ کرے گا، اور اس کے راستے میں جتنی ترقی وہ کر سکتا ہے اپنی محنت کی بنیاد پر وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کا پیسہ، اس کا مال گورنمنٹ کا نہیں ہوگا، یا گورنمنٹ اس پر اپنا حق نہیں مانگ سکتی بغیر واجب حق کے۔ جو واجب حق ہے اس کو چھوڑ کر الگ سے کچھ مانگنے کا حق اس کو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس سفر کے اندر، اس کوشش کے اندر، اس محنت کے اندر ضروری ہے کہ اسلام کے ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے جو ظلم سے روکنے کے اور عدل کو قائم کرنے کے اور مساوات کو پیدا کرنے کے۔ آج کا زمانہ جو فری مارکیٹ اکنامک کا ہے، اس کے اندر میکسیمائزیشن آف پروفٹس ہے۔ اس میں بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ اپنے نفع کو بڑھاتے چلے جائیں، اور اس کے لیے جائز و ناجائز سارے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کی جو اکنامک ہے وہ بیس اس پر نہیں کرتی کہ ریکوائرمنٹس کیا ہے اور اس کے بعد پھر ریسورسز کتنے ہیں، اس پہ بیس نہیں ہوتا، بلکہ جو اکنامکس ہے، یا یوں کہیے جو بزنس مین ہے، جو ان ریسورسز کو لیتا ہے اور اس کے بعد پھر مارکیٹ میں لاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کنٹرول چلا جاتا ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مال کی اور اپنے چیز کی ضرورت کو بڑھا دے مارکیٹ کے اندر۔ یہ کیپٹلزم کی بیماری ہے، یہ کیپٹلزم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کو وہ طاقت، وہ پاور نہیں ملتی ہے جس کی بنیاد پر کنٹرول کیا جا سکے۔ اسلام کیپٹلزم کو پورے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور کمیونزم کو بھی پورے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ بیچ کا راستہ دیتا ہے جس کے اندر ضروریات کو استعمال لے کر اس کو بیچنے اور اس کو فروخت کرنے، آمد اور درآمد، ان دونوں کے اندر ایک بزنس مین کو، ایک پرسنل انڈیویجول پرسنالٹی کو، ایک شخص کو پوری آزادی اور فریڈم ملتا ہے۔ لیکن وہ راستے جس کے ذریعے سے پوری اکنامیکل گروتھ، یا جس کے ذریعے سے پوری سوسائٹی اور پورے شہری اور پورے لوگوں کے لیے نقصان پیدا ہو سکتا ہے، وہاں پر گورنمنٹ کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسا کہ ایک انسان ہے، وہ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، اسے پوری آزادی ہے کہ وہ بزنس شروع کر سکے، جیسے مارکیٹ میں آنا چاہتا ہے، جیسے اپنے سامان کو پیش کرنا چاہتا ہے، جو قیمت رکھنا چاہتا ہے اپنے سامان کی، وہ قیمت رکھ کے وہ فروخت کر سکتا ہے۔ اسلامی گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قیمت طے کرے مارکیٹ کی، اور لوگوں کو طے کرے کہ تمہیں یہ بزنس کرنا ہے، تمہیں یہ بزنس کرنا ہے۔ اس کی اجازت اسلامی گورنمنٹ کو نہیں ہے۔ لیکن اگر حالت یہ ہو جائے، کچھ لوگ، کچھ بزنس مین اپنے مال کو جمع کر کے اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں نہ لائیں، تاکہ جو ریٹ ہے اس چیز کا وہ بہت آگے بڑھ جائے، اس کے بعد پھر وہ اس کو مارکیٹ میں لائیں۔ یہ ایک چھوٹے پیمانے پر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر جس کی وجہ سے کرائسس آ جائے، جس کی وجہ سے اس کی شارٹیج پیدا ہو جائے، لوگوں کی بیسک ریکوائرمنٹس پوری نہ ہو سکتی ہوں، اس وقت گورنمنٹ کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت ہے، اور یہ مال جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا حرام بن جائے گا۔ اور بعض حالات میں جبکہ مال کی قیمت کو زبردستی بڑھا دیا گیا ہو، اسلامی گورنمنٹ کو، اسلامک اسٹیٹ کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ خاص پیریڈ میں، خاص حالات میں کچھ چیزوں کے ریٹس طے کر سکے۔ یہ ان چیزوں کے علاج کے لیے ہے جو کیپٹلزم اور کمیونزم کے ذریعے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام کا نظام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو مالی طور پر ترقی کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس کا ضابطہ اللہ کے بارے میں صحیح تصور کے ساتھ ہو اور مال کے اندر دوسروں کے حقوق کے تعلق سے ہو۔ اسلامک اکنامک، اسلامی معاشیات کا جو نظام ہے، وہ ریاست کی ذمہ داریاں بھی طے کرتا ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داریاں بھی طے کرتا ہے، اور عوام کی بھی ذمہ داریاں، انڈیویجول پرسنالٹیز کی بھی ذمہ داریاں طے کرتا ہے۔
جو ریاست کی ذمہ داری ہے، ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ عدل کو قائم کرے۔ یہ بہت بیسک اور بنیادی پوائنٹ ہے۔ اس چیز کے کمی کی وجہ سے دنیا میں سارا اکنامیکل کرائسس آتا ہے۔ جب عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملتا، تو پھر اس کے نتیجے میں ایک زبردست کمی پیدا ہوتی ہے مالدار کے درمیان اور غریب کے درمیان۔ اور دوسرے نمبر پر جو ریسورسز موجود ہیں، جو اسٹیٹ کے اندر بہت سارے وسائل موجود ہیں، ان تک پہنچنے کے راستے سب کے لیے برابر ہونے چاہیے۔ یہ بنیاد ہے۔ پہنچنے والے چند لوگ ہو سکتے ہیں، پہنچنے والے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، اس کو حاصل کر کے مارکیٹ میں لانے والے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس تک پہنچنے کے راستے سب کے لیے برابر کھلے ہونے چاہیے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ جب یہ چھٹتی ہے تو اس کی بنیاد پر بہت بڑا اکنامیکل کرائسس آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، جو اکنامیکل جو سلو ڈاؤن ہے، اس کو اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے سمجھنا چاہیں تو بنیادی طور پہ جو اسباب آپ کے نگاہوں کے سامنے آئیں گے وہ یہی ہے کہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، سب کو برابری کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اکنامیکل گروتھ کے لیے بنیادی اور ضروری چیز یہ ہے کہ ساری عوام کو مکمل حق آگے بڑھنے کا ملتا ہو، تبھی پورے اسٹیٹ کی اکنامیکل گروتھ ہوتی ہے۔ کسی ایک کمیونٹی کی گروتھ اور دوسرے کی گروتھ کو روکنا، اس کی وجہ سے پورے اسٹیٹ کی گروتھ رکتی ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی ریسورسز ہیں، گورنمنٹ کے جو بنیادی ریسورسز ہیں، اسٹیٹ کے پاس جو بنیادی وسائل ہیں، ان کو چند ہاتھوں میں نہیں تھما دینا، یا چند مٹھیوں میں ان کو اٹھا کے نہ رکھ دینا، یا چند لوگوں کی تجوریوں میں ان کو نہ بند کر دینا، یا چند لوگوں کے سرکولر میں ان کو نہ گھما دینا، بلکہ وہ سب کے لیے یکساں طور پر چلتے رہیں۔ اسلامی نظام معیشت جو ایک کنٹرولڈ اور ریگولیٹڈ معیشت اور اکنامک ہے، وہ کنٹرول نہیں جو آج کے یورپین تھنکنگ کے اعتبار سے کنٹرول، بلکہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے کنٹرول جو سسٹم ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر یہ بات زیادہ سے زیادہ طاقت کے ساتھ کہی گئی ہے، مال کو چند مٹھیوں میں نہ چھوڑا جائے۔ کبھی بھی اسٹیٹ کا مال چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ جانے پائے، یا ان کے ارد گرد نہ گھومتا رہے، بلکہ وہ پھیلنا چاہیے، ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، ریگولیٹ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، سب لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے اسلام میں وراثت کا نظام ہے۔ ایک بہت مالدار آدمی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا مال ایک ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کا مال اس کے نیچے کی نسل میں جو ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے اس میں پہنچے، تاکہ یہ مال آگے بڑھے، پھر اس کی نسل میں اور آگے بڑھے گا۔ یعنی اگر ایک کروڑ کے آدمی ہے، اس کا انتقال ہوا، وہ 1 کروڑ والا تھا، اس کے 4 بچے ہیں، تو یہ 1 کروڑ 4 میں ڈسٹریبیوٹ ہوا، پھر 4 کے 4 بچے، پھر ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوا، پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ ہوا۔ اس کے نتیجے میں ان کو اکنامیکل گروتھ کے موقع بھی ملے اور مال بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتا چلا گیا۔ یہ وراثت کا جو نظام ہے، اس کو اگر اکنامیکلی دیکھا جائے تو ایک بہت عظیم تصور اسلام کا ہمیں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر جو بہت سارے زکوٰۃ کا سسٹم ہے، جزیے کا سسٹم ہے، عشر کا نظام ہے، وہ اسلامی گورنمنٹ کے ذریعے سے یہ بنیادی فریضہ ادا کرنے کے لیے ہے کہ اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر یہ ہے جو اکنامیکل کمزور ہوں، ریاست کی اور اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو اوپر اٹھانے کے لیے پالیسیز لائے، اسکیمز لائے۔ کبھی بھی اسلامک اسٹیٹ کا کبھی بھی یہ نظریہ نہیں ہو سکتا اسلامی نقطہ نظر سے کہ وہ مالداروں اور ترقی پسندوں کے مزید ترقی کے لیے اسکیمز تیار کرے۔ ان کے لیے فریڈم ہے، ان کے لیے آزادی ہے، لیکن جو اکنامیکلی کمزور ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے انتظامات کیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا
میں اگر زندہ رہا تو اس پورے اسلامک اسٹیٹ میں ایسا نظام قائم کر دوں گا کہ ایک بھی آدمی اپنی بنیادی اور ضروری ریکوائرمنٹس اور ضروریات سے کم مال کمانے والا نہیں بچے گا۔ انہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا، پورا یہ سسٹم انہوں نے زمین پر اتار کے اس کی پوری کوشش کی تھی، لیکن یہ اپنے پیک پوائنٹ پر اور پوری شکل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا، جو انہی کے نواسے ہیں، جو اموی خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں حالت یہ ہو گئی تھی پورے اسلامک اسٹیٹ کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا تھا جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو۔ زکوٰۃ لینے والا پورے اسلامک اسٹیٹ میں ایک آدمی نہیں تھا، سارے کے سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے۔ زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی آدمی تھا ہی نہیں جو اتنا کمزور ہو یا اتنا غریب ہو کہ اس کو زکوٰۃ لینے کی نوبت آ سکے۔ یہ اس اسلامی اکنامک سسٹم کی وجہ سے ہوا جو قرآن نے ہم کو عطا کیا ہے اور حدیث نے ہم کو عطا کیا ہے۔ یہ بنیادی تھوڑی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآنی اور حدیث کے اور سیرت کے اور تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے بہت اہم بات انہوں نے فرمائی ہے۔ وہ اسلامی تاریخ کے ہسٹری کے پہلے فلاسفر ہیں اور اکنامک کے سب سے پہلے فاؤنڈر ہیں، گویا کہ کہا جائے۔ جدید اکنامک کے جو اصول بنائے جاتے ہیں، عمرانیات جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، اس کے وہ فاؤنڈر ہیں۔ وہ اس بات کو کہتے ہیں کوئی قوم ظلم کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ جب بھی کسی بھی اسٹیٹ میں کسی بھی قوم میں ظلم ہوگا، عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا سب کے ساتھ، تو وہ اسٹیٹ پیچھے کی طرف جاتا ہے، وہ اسٹیٹ اکنامکلی بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسلامی گورنمنٹ میں، اسلامی نظام میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی زیادتی کرنا پورے اسٹیٹ کے لیے نقصان میں سمجھا جاتا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے طور پر جو ہم اس میں کنٹریبیوشن کر سکیں ملک کی بھلائی کے لیے اور دین کی بھلائی کے لیے، اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا